بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک، فرماتے ہیں کہ پہلے سے اولاد کی تربیت کرتے نہیں ہیں، پھر روتے رہتے ہیں. پہلے تو دنیا کی چمک دمک ہوتی ہے نظر میں، تو اولاد کا ذہن اسی طرح بناتے رہتے ہیں، بعد میں پھر پچھتاتے رہتے ہیں. دوبارہ پڑھتا ہوں تیسری مرتبہ، جو تھوڑا بہت پڑھا تھا پھر اور بات آ گئی تھی. فرمایا کہ تربیت میں شفقت کا پہلو غالب رکھیں، مار پٹائی، سختی، گالم گلوچ سے بچیں. اس سے بہت سے والدین مشورہ کرتے نہیں ہیں تو اور اولاد کو برباد کر دیتے ہیں. جہاں تھوڑا بہت سختی کرنی ہے وہاں کرنی ہے، پھر عمر کے حساب سے کوئی سختی ہے وہ کرنی ہے تاکہ اولاد بگڑنے نہ پائے. بچے اس سے ضدی اور ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. بچوں پر ہاتھ نہ اٹھائیں، مار بالکل آخر میں، وہ بھی مشورے سے، زبان سے سمجھانے کی کوشش کریں. نا امید نہ ہو. مارنے والا گویا اپنی شکست کا اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ میں زبان سے سمجھانے پر قاصر ہوں. اس سے بھی بڑی بات فرمایا پیارے شیخ نے، پہلے اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میں عاجز ہو چکا ہوں، میری بھی ہدایت، میرے بچے کی ہدایت بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، میری مدد فرما، برباد ہونے سے بچا. مار کی شرعی حدود کا خیال رکھیں. اولاد کے دل میں نفرت کے بیج نہ بوئیں. لاوا پکنے کے بعد پھٹ پڑتا ہے. بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور مشورے کرتے رہیں. بچوں کو بچپن کے تناظر میں دیکھیں، ان سے بڑوں والی توقع نہ رکھیں. انہیں اپنے ساتھ مانوس رکھیں. فاصلہ نہ آنے دیں. اپنائیت کا احساس دلائیں. ان کے ساتھ دوستانہ ماحول پیدا کریں. انہیں اپنے مشفقانہ عمل سے یہ احساس دلائیں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ ان کے خیر خواہ ہیں. وہ اپنا ہر دکھ آپ کے ساتھ کہہ سکیں. اس پر بھی بات ہو چکی کہ ہر وقت گھور کے دیکھنا. بعض لوگوں کا چہرہ ایسا ہوتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت کی بات سننے کے بعد، مطلب تلاش نہیں کرنے گیا، کہیں کسی نہ کسی طرح کہ ان کو دیکھ کر بچے کانپنے لگیں. اوپر سے پہلے سے اتنا مار دھاڑ کے ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ اس کے بعد صرف گھور کے ایسے آنکھیں دکھائیں گے بچوں کا پیشاب ہی ختم ہو جائے، اب مار پڑنے والی ہے، اب ڈانٹ پڑنے والی ہے. اصل میں صبر نہیں ہے. جیسے میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی آئے اور اس نے بتایا کہ میں آپ سے جوانی برباد کرتا ہوں، بھائی یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کرو، یہ نفل پڑھو. 10 دن کے بعد پھر آیا کہ دوبارہ کر لیا، گناہ کر لیا. پھر 10 دن کے بعد آیا، سمجھاتے رہیں گے، گھبرانا مت، مایوس مت ہونا. اگر قسمت میں 100 دفعہ کے بعد ہدایت لکھی ہے تو 100 دفعہ ہی پورا ہوگا، آپ گھبراؤ مت، جان لڑا دو. میں نے ہر طریقے سے سمجھاتے ہیں اسے، ڈانٹتے نہیں ہیں، بھاگو یہاں سے. اور ہماری اولاد اگر ہمیں پہلے تو یہ ہاتھ سے جوانی برباد کرنا اور شرم کی باتیں وہ ذکر ہی نہیں کریں گے کہ اگر کسی نے ان سے گندی مذاق کی ہے ذکر ہی نہیں کریں گے. اگر انہوں نے سے کسی سے پتا ہے کہ دانت ٹوٹ جائیں گے ہمارے، پہلے تو یہ معاملہ ہی ختم ہے. لیکن صرف یہی بات نہیں، کسی وجہ سے وہ ہمیں بات کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں بیٹا اس طرح آئندہ مت کرو. تیسری دفعہ کے بعد سیدھا اٹھا کے الٹے ہاتھ کا مار دیتے ہیں، تنگ کر کے رکھ دیا ہے. ہر وقت ایک ہی بات. وہاں کیوں صبر کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں واہ مل رہی ہے، ہماری تعریف ہوگی کہ اتنا صبر کرتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں. اپنی اولاد کے لیے ایسا معاملہ. ماموں کا، بھائی کا، بہن کا بچہ آیا، ان پر شفقت اتنی کریں گے کہ ہمارے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے. وہی کوئی غلطی وہ کرے، ارے بیٹا کوئی بات نہیں، قسمت میں برتن کا بھی عمر لکھا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اور وہی بات اپنا بیٹا اور بیٹی کرے، گالیوں کی بوچھاڑ. اب وہ خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے اولاد کو دور کر رہے ہیں. اسی طرح بڑے بھائی، اتنا مار دھاڑ، مار ہو رہی ہے، بیٹا ایسا مت کرو، بیٹا ایسا، اٹھا کے مارے جا رہے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ. اور خود جو کمینہ پن ہم لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کو حدیث پاک سنا دیں گے کہ بڑا بھائی مثل والد کے، میں بھی مثل والد کے ہوں، تو مثل والد کے شفقت بھی تو دو. گھر میں بول نہیں سکتے بچے بیچارے، اتنا مار دھاڑ ہو رہی ہے. وہ تو پھر بولیں گے بچے، لیکن بس چیخم چیخ، شور شرابہ،
فراغ دلی اور توجہ سے ان کی بات سنیں، ماننے والی بات مانیں، انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا لکھا تھا کہ بچوں کی طرح بچے نہ ہو جائیں کہ بچہ ضد کرے، ویسے تو بچوں کے ساتھ بچہ ہونا ہے، بچہ ضد کرے تم سامنے ضد پر مت آؤ، وہ تو ضد کرے گا ہی بچہ۔ جائز بات ہے، ناجائز ہے، کیا ہے؟ فرض کرے بچہ موبائل کا ضد کر رہا ہے، ہم نے نہیں دلانا، اب سے مار دھاڑ کا عنصر ہی نہیں ہے، گالیوں کا عنصر ہی نہیں ہے، کام آئے گا آپ کے؟ سو مت بھیا آپ کے کام آئے گا یہ کچھ عرصے کے بعد ساری چیزیں، اس وقت یہ 50 بیان نہیں سن سکیں گے، ہر وقت سونے کی عادت اچھی نہیں۔ ان کو بچوں کو بھی احترام دیں، ان کا بھی عزت نفس سے اس کا خیال کریں، سب کے سامنے بے عزت نہ کریں، ان کی پسند ناپسند کا جو اللہ نے توفیق دی ہے اس سے خیال رکھیں، اپنی مرضی ان پر مسلط نہ کریں، ان کا دل جیت لیں، ان کی عمر کے حساب سے بات کریں، ان کے دلی جذبات اور احساسات کو ٹھیس نہ پہنچائیں، ان کے نفسیات کے مطابق انہیں چلائیں۔ اب یہ آگے ہیں، عملی نمونہ بن کر انہیں دکھائیں کہ بچے نقالی کرتے ہیں، عملی نمونہ بن کر دکھائیں۔ خود عمل نہیں کر رہے ہیں اور بچے کو مار رہے ہیں کہ نماز پڑھو، خود گالیاں دے رہے ہیں ٹیلی فون پر، بچوں کو گالیاں سکھا کے گالیاں مت دو۔ شیخ کو جس طرح ذکر کا اس طرح بتانا چاہیے، اس طرح شیخ کو تربیت کا بھی بتانا چاہیے کہ میں اپنے بیٹیوں پر کیا شفقت کرتا ہوں، میرا انتظار کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، ابا کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں، بیٹوں کا، بیٹیوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا بتانا چاہیے۔ ان کی ہلکی پھلکی تعریف اور حوصلہ افزائی ضرور کریں، دل جوڑنے کے لیے مشاورت بہت ضروری ہے۔ بچوں کو پھر بتا رہا ہوں، 5 سال کے بچوں سے نہیں پوچھیں گے کہ میں آٹے کا کام کروں یا چاول کا کام کروں، ایسا نہیں۔ بچوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی عمر کے حساب سے بچوں کو مشورے میں شامل کریں۔ بچوں کی صلاحیت، مزاج، عادات مختلف ہوتی ہیں، لہذا ان پر جبر نہ کریں، زبردستی نہ کریں، ان کے درمیان انصاف کریں۔ کوئی بچہ کتنا بھی پیارا ہو لیکن دوسرے بچے کے سامنے برابری کریں گے، ورنہ بھائیوں میں بہنوں میں آپس میں حسد ہوگا، ایک دوسرے کی دشمنی ہوگی، مار دھاڑ کریں گے، اس کی شکایتیں کریں گے، جھوٹا الزام لگائیں گے، بچوں کو برباد کر دیا۔ سب کے ساتھ برابری۔ جو بچہ تھوڑا ڈھیلا ہو نا، یا بچے کا رنگ تھوڑا ایسا ہو، اس کو دادا اور دوسرے پیار نہیں کریں گے، ماں باپ تو کریں گے۔ اچھا ماں باپ کا دوسرا بچہ آ گیا، وہ اس نے شاید دودھ کے اندر نہایا تھا یا پتہ نہیں کیا کیا تھا، ہم کو نہیں معلوم، اس کی تھوڑا شکل و اب اس کو گلے لگائیں گے، پیار کر، ہٹ بھائی تو یہاں سے، تنگ کر دیا تم نے میرے کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے بھائی، یہ عقل سلیم نہیں ہے، نہ فہم سلیم ہے، اللہ بچائے۔ ایسے بچوں کو تو اور شفقت دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اولاد کے درمیان انصاف کرو، میں اگر ترجیح دیتا تو بیٹی کو دیتا، ان کے لیے دعا بھی کریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے باپ کی دعا اولاد کے لیے ضرور قبول ہوتی ہے، انہیں اچھے القابات سے یاد کریں۔ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو پیار سے پھول کہتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حمیرہ فرماتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے دو کانوں والے فرماتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی با اخلاق نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی اف تک نہیں فرمایا 10 سال میں، یعنی لکھا ہوا، فرمایا میں بچہ تھا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو بھیجتے تھے، 10-11 سال عمر، تو میں جا کے تماشا میں کھڑا ہو گیا، تو اتنی دیر لگ جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے آتے، ہنس کے فرماتے رہے بھائی کیا کر رہے ہو، کبھی اف تک نہیں کہا، ڈانٹ تو دور کی بات ہے نا، ہم کیا کریں گے، بچے خراب ہو جائیں گے، اس لیے ان کو دہشت میں رکھو۔ ایک بہت بڑا مرض ہم لوگوں کا، اللہ رحم فرمائے، بہت اصلاح کرانی ہے اس کی۔ کوئی ہمارے گھر آیا، ہم نے مولانا سے، مفتی صاحب سے، شیخ سے پوچھ کر تربیت کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، 3 سال کا معصوم بچہ، اس نے ایسے لات مار دی،
آپ لوگ ہیں نا، اب وہ جو آئے میں رشتہ دار وغیرہ، آپ لوگ برباد کرو گے اولاد کو. میرا بیٹا ہوتا نا ایک رکھ کر مار دیتا تھپڑ، اور اس وقت ماں باپ جوش میں آ کے بچوں کو مار دیتے ہیں. اپنے بچے کو دیکھو کیسا کرتے ہیں، بول تو دیتے ہیں دوسروں کو غصہ دلانے کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے. صرف باتیں ہوتی ہیں. یہ ہم نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا طریقہ، وہی کی بات اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، قو انفسکم و اہلیکم نارا، ہم تو وہ باتیں مانیں گے. ہم ان کی تھوڑی بات مانیں گے جو غصہ دلاتے ہیں اور غصے میں آ بھی جاتے ہیں. تم نے مجھے ذلیل کر دیا سب کے سامنے، تم نے میری بے عزتی کرا دی. ارے اماں جی، بے عزتی کی کیا بات ہے؟ عزت کی کیا بات ہے؟ قرآن پاک سے مدد لینا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت والا وہ ہے جو گناہ نہیں کرتا. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں کہاں سے عزت کا آ گیا ٹھیکیدار جناب چیمپئن، لعنتی کام کر کے اور اپنے آپ کو وہ بڑا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. ایک بار نہیں، بار بار نہیں، گھر جائیں گے ماں فون کرے گی، بیٹا رات کو میں تمہارے گھر آئی تھی اور تم نے تو بڑا بچے کو بگاڑا ہوا ہے. کیا بگاڑا ہوا ہے؟ کہ 2 بسکٹ مانگ رہا ہے. تو کتنے مانگے گا بھائی؟ 20 تو ہم بھی نہیں دیں گے اس کو. لیکن یہ ماں ہو کر اپنے بیٹی کو غصہ دلا رہی ہے، اور بیٹا پھر بیٹی پھر وہ جناب اس کو تو پوچھو ہی مت. بچوں پر جو اللہ نے توفیق دی ہے کنجوسی نہ کریں، کھلے دل سے خرچ کریں. حدیث مبارکہ کی روح سے یہ بہترین صدقہ ہے. مصنوعی تنگی پیدا نہ کریں. انہیں برے القاب مثلا کامچور، لاپرواہ، سست، بدتمیز، نالائق، باقی بھی ہیں اور بھی القابات. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور غصے میں اپنے اولاد کی بات کر رہے تھے. کہ میں نے اس کو تو کہہ دیا، ان لوگوں کا پٹھا میں اس کو بولتا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا پھر آپ کیا ہوئے؟ کہ کیا مطلب؟ حضرت نے فرمایا آپ کیا ہوئے؟ پٹھے کا مطلب کیا ہے؟ الو کا بیٹا نا. تو پھر آپ کیا ہوئے؟ آپ تو الو تو آپ ہوئے. کہیں کیا بولتا ہے؟ ایسے بچوں کو الفاظ بولنا، تو جھوٹا ہے، تو نالائق ہے، دوزخ میں جائے گا، اللہ تم سے سب چھین لیں گے. اللہ کو نعوذ باللہ پیارے شیخ فرماتے تھے ان بیوقوف والدین کو سمجھاؤ، ایسی باتیں نہ کریں. وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کو سمجھیں گے کہ بہت مارداڑ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ دوزخ میں ڈال دیں گے. بچپن سے ہی اللہ سے دور کر دیا. ایسے جملے بول کر بچپن سے اللہ سے دور کر دیا. اب یہ تو بیوقوفی ہے نا. وہ اللہ کے انعامات گنائیں گے یا معصوم بچے کا ذہن خراب کریں گے. وقت پورا ہو جاتا ہے، میں کیا کروں. میں یہ سمجھ رہا تھا 1-2 جو ہے وہ ہوں گے بیانات مزید. کل جب اپنے 2 فولڈر دیکھے میں نے کہا بھائی یہ تو لگتا ہے کئی برس معاملہ چلے گا. آپ لوگ خود یہ سنائیں نا گھر میں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. کوئی کہتا ہے عصر میں بیان کرو، کوئی کہتا ہے نہیں عصر میں بیان نہ کریں، کوئی کہتا ہے رات میں بات کریں، دوسرے کہتے ہیں رات میں بات نہ کریں، صبح میں بات کریں کہ خاموشی ہوتی ہے، دھیان سے سننے کی بات ہوتی ہے. بچہ سنے نہ سنے، کیونکہ ماں باپ یہ باتیں تو بچوں کے سامنے سنائیں گے ہی نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے. تو ماں باپ کے لیے اچھا جی ایسے جملے نہ کہیں، ورنہ ان میں احساس محرومی اور کمتری پیدا ہو جائے گی. ہمارے ایک بزرگ اپنے بچوں کو شادی شدہ اور صاحب اولاد ہونے کے باوجود اپنے ہیرے لال کہتے ہیں. اچھا ڈانٹ کے بد دعا تو کتنی بار سمجھائے، دینا ہی نہیں ہے، گالی دیندی ہی نہیں ہے. غصہ آئے بچے پر، اللہ تجھے اللہ والا بنائے، غصے میں بھی کیا بول دیا ماشاءاللہ، دعائی دے دی نا، اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے. یہ آپ سوچو دعا مل رہی ہے. اور ویسے کیا اللہ. اچھا کچھ ماں باپ اولاد سے تربیت کرتے ہیں، پھر وہ ڈراتے کس طرح ہیں. دیکھو میں آپ سے اتنی محبت کر رہا ہوں، وہ جو ہے نا عبد الشکور بھائی، وہ کیسے اپنے اولاد کی پٹائی کرتا ہے، ڈنڈے مارتا ہے، ہاں ٹھڈے مارتا ہے. پھر دیکھو پھر ہم بھی ایسے کریں گے. اب انہوں نے تو عبد الشکور بھائی کو دیکھ لیا ہے، ان کے پاس تو چڈیوں کا کارخانہ ہے، تمہارے پاس تو نہیں ہے بھائی. اب وہ بچوں کو اس طرح ڈراتے ہیں. اچھا یہ تو نہیں لکھا ہوا یہاں کہ کپڑے اتار کے گھر سے باہر نکال دوں گی، یا باپ بھی اسی طرح آدھے کپڑے یقین کر اتار بھی دیے. بہت واقعات پتہ ہے مجھے، حضرت سے پہلے کے واقعات پتہ ہیں. واقعی قمیص اتار بھی دی اور سردی کی رات میں باہر نکال دیا گھر سے، مارتے ہوئے، تھپڑے مارتے ہوئے، مکے مارتے ہوئے گھر سے باہر نکال دیا.
خبردار میلے والے بھائی زیادہ بات مت کرو. ایک صاحب اللہ ان کی مغفرت بے حساب فرمائے مسجد میں اپنے بچوں کو اتنا مارتے تھے, اتنا مولانا تھے حافظ بنا رہے تھے, اتنا مارتے تھے کہ پوچھو مت. ایک صاحب ان سے کہتے تھے کہ بھائی اس طرح مہربانی کریں نہ کریں, بیچارے کو کچھ چوٹ لگ جائے گی بچوں کو. وہ آپ کے بچے ہیں؟ کس کے بچے ہیں؟ کہ بھئی آپ کے بچے ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ کبھی بچے خوش نہیں ہوئے اپنے والد صاحب سے, اتنی مار دھاڑ کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. جب کوئی میٹھے سے مرتا ہو تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ واہ بھائی واہ. جب پیار سے بات بنتی ہو تو مار اور سختی کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے اور اٹھ کر جب خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر استقبال کرتے. سوچے ہمارا خون ہے, جانور بھی پیار سے فرما بردار ہو جاتا ہے, یہ تو پھر بھی ہمارے بچے ہیں. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں بیوی بچوں پر ستم ڈھاتے ہو, ان کا بس یہ قصور ہے, غور سے سننا, ان کا بس یہ قصور ہے کہ وہ آپ کے ماتحت ہیں. غصہ بھی بڑا سیانہ ہے, چالاک ہے, آتا اپنے سے بڑے اور طاقتور پر اور نکالتا ہے بچوں اور کمزوروں اور ماتحتوں پر. غصے والی بات پر تو غصہ آئے گا نا, تو غصہ آ رہا ہے طاقتور پر, اپنے چیئرمین پر آ رہا ہے, پڑوسی بدماش اس پہ آ رہا ہے, نکالتا ہے معصوم بچوں پر اور بیوی بچوں پر, اپنے نوکروں پر جو ماتحت ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ فرمائی تھی کہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا کہ نماز کا خیال رکھنا, زکوٰۃ کا خیال رکھنا, اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. پھر اور جب وقت گزرا, باقی بالکل وقت کم رہ گیا تھا اللہ کے پاس جانے کا, تو اس وقت فرمایا نماز کا خیال رکھنا, ماتحتوں کا خیال رکھنا, ماتحتوں کا خیال رکھنا, ماتحتوں کا. آستے آستے ہونٹ ہل رہے تھے, اتنا ماتحتوں کے بارے میں فرمایا. ماتحت کا مطلب ہم اپنا جنرل سیکریٹری سمجھتے ہیں, ماتحت میں بیوی بچے بھی آ جاتے ہیں, بھائی بہن بھی آ جاتے ہیں. اخلاق کا معیار یہ کہ آپ کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو. حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ حدیث مبارکہ کے مطابق تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کی نظر میں اچھا ہے, اور میں تم سب کی بنسبت اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں, بچوں کا دل نہ توڑیں, دل نازک ہوتا ہے, ان کے دل میں انتقام, اشتعال, کینہ پیدا ہو جائے گا. مشرکین مکہ جو معجزات دیکھ کر نہ مانے, مگر فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم, عفو اور درگزر دیکھ کر مسلمان ہو گئے. اولاد اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے, ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. اس سے حضرت فرماتے تھے کہ درخت سیدھا جا رہا ہے تو یہ سیدھا ہی رہے گا, درخت ٹیڑھا ہو گیا ابھی سے سیدھا کرو گے, بانس ساتھ لگا دو گے, درخت سیدھا ہی جائے گا. اب ہم نے اپنے بچوں کو ٹیڑھا کیا ہوا ہے تو ٹیڑھے ہی رہیں گے. آپ ٹیڑھے درختوں کو میرے ساتھ چلیں, میں تو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, طاقت نہیں. آپ جس کو ہمت ہو ذرا درخت کو سیدھا کر کے دیں, یا آپ کے خیالات کے جتنے 500 لوگ ہوں, 1000 لوگ ہوں, ان کو لے آئیں, سب ایک ایک ٹہنی کو ملا کر نیچے سے سیدھا کر دیں. اولاد تو پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگنا وغیرہ, لیکن برباد تو کرنے میں کسر نہیں چھوڑی نا. پوچھتے نہیں ہیں, مار دھاڑ کرتے رہتے ہیں. اولاد ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. کیا قیمتی ہے اس کے بارے میں الفاظ نہیں. تو رات کو یہ عرض کر لیا تھا کہ بچپن سے نیک بنانا چاہیے, اور جب نیک ہوں گے تو قیامت تک صدقہ جاریہ ہوگا ہمارا, اس کی قدر کریں. انشاءاللہ پھر یہ اولاد ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک, خوشیوں کا دریا, صدقہ جاریہ اور نیک نامی کا باعث ہوگی. ہماری اولاد ہماری دنیا بھی ہے, آخرت بھی ہے. کیسا جملہ ہے بھائی, ماشاءاللہ. اب سنیے میرے محسن اول حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کتاب کا نام ہے تربیت اولاد, قرآن و سنت کی روشنی میں. یہاں مفت نہیں ملتی, مفت کی عادت ہر وقت اچھی نہیں ہوتی, کچھ مال پانی بھی خرچہ کرنا چاہیے. نماز کا حکم 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو. آپ جانتے ہیں کہ حکم کے اندر کتنی تاکید ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بچوں کے سلسلے میں حکم دیا
کہ بچے جب 7 سال کی عمر میں پہنچیں تو ان کو 7 سال کی عمر سے نماز کا عادی بناؤ. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ 5 سال سے عادی نہیں بناؤ. مطلب جب ماحول بنا ہوا ہے، مارداڑ نہیں ہے، بچے کو پیار محبت سے ساتھ لے جا رہے ہیں، 6 سال کا ہے، کوئی منع نہیں ہے. 7 سال میں تھوڑا تاکید زیادہ ہے. آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم جس راستے پر ڈالنا چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں. کاش ہم دین کے راستے پر کاش ہم ان کو دین کے راستے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی ڈالنے کی فکر اور کوشش کریں. فرمایا جو مائیں نمازیں پڑھتی ہیں، حضرت نے جو جملہ استعمال کیا کتاب میں بیان میں، وہ میں جملہ نہیں استعمال کروں گا. فرمایا آپ دیکھیں گے معصوم بچہ 2-3 سال کا، وہ بھی ماں کے ساتھ جو ہے وہ سجدہ کر رہا ہے، ہنس کے فرمایا سر نیچے ہے، پھر نام لے کر فرمایا اوپر ہے، ہنس کے فرمایا نیچے کا جسم فرمایا اوپر ہے، کھوپڑی نیچے ہے. کیوں؟ ماں نمازی ہے. کیوں؟ باپ گھر میں کچھ نفل بھی پڑھتا ہے. اس بات نے تو ہلا کر رکھ دیا. حالانکہ اس سے پہلے پڑھی ہوئی ہے، نشان لگے ہوئے ہیں کتاب پر، لیکن کل جب نظر پڑی میں نے کہا بھائی لگتا ہے یہ بیان یہی اب صبح شام ہونا چاہیے تاکہ جلدی جلدی یہ سب ہو جائے اور اللہ چھپوا بھی دے کہیں، ورنہ کم از کم کوئی ایسا ہو جو اس کو لکھنا شروع کرے تاکہ وہ کمپیوٹر پر تو آ ہی جائے. اب یہ سنیے، نرسری کنڈر گارڈن، بچوں کے بگاڑ کی پہلی سیڑھی. ابھی روز ہی اس پر بیان ہوگا. جو آن لائن پڑھائیاں شروع ہوئی ہیں، جن کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں، لیپ ٹاپ نہیں، ٹیب نہیں، بڑے موبائل نہیں، گھر میں آنا شروع ہو گئے اور آتے ہی تیسرے چوتھے دن گناہ بھی میں مبتلا ہونے لگے. پڑھائی کے بہانے 4 گھنٹے پڑھنا ہے، پھر موبائل دفتر میں جا کر نہیں دے آئے گی بیگم صاحبہ کہ سرتاج یہ رکھ لیں اور میں گناہوں میں بچے گناہ میں نہ مبتلا ہو جائیں. مان نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. ابھی جوش ہے نا، ابھی اپنا شوق پورا کرنا ہے، بیوی کی شوق پورا کرنا ہے. چلو اسی بہانے اتنا شیخ ہمارے سخت اور ہیں، چلو اسی بہانے اب تو آ ہی گیا، ہم تو منع کریں گے. نرسری کنڈر گارڈن، بچوں کے بگاڑ کی پہلی سیڑھی. جب وہ 2-2.5 سال کا یا 3 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ اسے گھر سے نکال کر نرسری میں بھیج دیتے ہیں. آپ خدا کے لیے ذرا انصاف کیجئے اور بتائیے کہ اتنی چھوٹی سی عمر کا بچہ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت چاہتا ہے یا اس اجنبی عورت کو جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ان کے تربیت کی ذمہ داری برائے نام کرتی ہے. اور وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو تربیت کا ٹھیکہ نہیں لیا. مولانا محمد عبد الکریم صاحب سنا کہ ہم نے تو بچوں کے، ہم نے کب کہا تھا کہ ہم تربیت کریں گے؟ ہمیں تو ABC اور D فار ڈاگ پڑھانا ہے، کتا پڑھانا ہے. ہم نے تو نہیں کہا ہم تربیت کریں گے. آپ مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے تربیت کا؟ اس فارم پر تربیت کا لکھا ہے. لیکن جو برائے نام تربیت، پلیز پوٹی مت کرو، بس یہ ہے، او یو ناٹی بوائے، تم ایسا مت کرو، تم نے پاجامہ ٹیڑھا کیوں، پاجامہ کہاں پہناتے ہیں، تم نے چڈی ٹیڑھی کیوں پہنی ہوئی ہے، یہ سکھائیں گے. او یو بیڈ بوائے، اور ویسے اردو بولیں گے. ایک جمعہ دیکھو بیٹا یہ فین جو ہے نا، تو بھائی دیکھو بیٹا بھی تو بولو، انگریزی میں اتنا شوق ہے تو ایک جملہ ضرور بولیں گے اور یہ تربیت کریں گے. تو سبحان اللہ کیا جملہ ہے. تو ذرا انصاف کیجئے، خدا کے لیے ذرا انصاف کیجئے اور بتائیے کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں بچہ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت کو چاہتا ہے یا اس اجنبی عورت کو جو وہاں پر بیٹھی بھی ان کی تربیت کی ذمہ داری برائے نام پوری کرتی ہے. کاٹ کے رکھ دیا اس جملے نے، گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. خود ٹھاٹ سے ٹانگیں کھینچ کر سو رہی ہیں اماں، بچہ کو بھیج دیا. چھوٹے معصوم بچے کو وہ ہاتھوں سے پکڑ کر کھینچ کے بٹھا رہا ہے پک اینڈ ڈراپ کے اندر. بچہ سویا ہوا ہے وہاں پر اور پھر وہ سرتاج آج تو میں اس کو ماروں گی. پٹائی کو پتہ نہیں انگریزی میں کیا کریں، کہتے ہیں میں اس کو بیٹوں گی. چلو پتہ نہیں کیا یہ نیا انگریزی جملہ ہے بھائی. کیوں بیگم صاحبہ کیا مس کا فون آیا کہ ہمارا بچہ سوتا رہتا ہے، تو جب جاگتا رہے گا تو سوتا ہی رہے گا نا اسکول میں جا کر بھائی، اور اس پہ پیٹوں گی. اچھا اگر آپ جلدی بھی سلا دیں تو صبح تو جو اٹھا رہے ہیں بچے کا وقت ہے سونے کا اتنے گھنٹے، اس میں تو سوئے گا نہیں تو کیا کرے گا. بچپن سے ہی پٹائی کہ تو اب بڑا ہو کے تمہیں او لیول کرنا ہے بیٹا، یہ بیٹا اے لیول کرنا ہے، او لیول کرنا ہے بیٹا، آپ نے پاسپورٹ بنانا ہے، آپ کو کینیڈا میں جانا ہے بیٹا، آپ کو
وہاں پر جا کے عبدالشکور بھائی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے. آپ بتاؤ جس بچے کا ذہن بچپن سے بنے گا کہ تمہیں کینیڈا جانا ہے, انگریزی بولنا سیکھو, ایسا کہ انگریز بھی شرما جائے, ایسا کہ انگریزوں کا پاجامہ لیک ہو جائے, ایسا انگریزی بولنا ہے. بات بات پہ ایسا نہیں کرو بیٹا, امریکہ میں لوگ ہنسیں گے. امریکہ میں جو ہے وہ شروع سے ہی بچپن کے دماغ میں تجھے امریکہ جانا ہے یا رشوت والی نوکری کرنی ہے. دیکھو یہ ٹھاٹ باٹ نہیں دیکھ رہا تو بیٹا, یہ ہمارے باپ دادا نے کبھی 2000 گز کا بنگلہ دیکھا تھا؟ تجھے جو ہے 6000 گز کا بنگلہ بنانا ہے. بچپن سے تربیت. اور بچے کے سامنے رشوت کی باتیں, ہنس کے باتیں کر رہے ہیں کہ آج کسٹمر کو الو بنایا, آج شراب پلائی تھی, خود بھی تو کوئی پانی دیا کرو, سوتا رہتا ہے. پکڑیں ذرا اس کو. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں, بچپن سے بچوں کا ذہن بناتے ہیں. گرین کارڈ لینا ہے, نیشنلٹی لینی ہے, تمہارے بیوی بچے وہاں رہیں گے, ان کو اور تمہیں اپنے بچے کو پیدا بھی وہاں کرنا ہے, کیونکہ پیدا ہوتی ہوئی نیشنلٹی تو وہیں کی مل جائے گی. ان کو انگریزی فلمیں دکھائیں گے, انگریزی بولنا سکھائیں گے. دیکھو بچہ کیسے انگریزی بول رہا ہے, تمہارے باپ نے بھی ایسی انگریزی بولی ہے. وہ ایسے کر کے ذہن سازی, فلمیں دیکھ کر خود کا دماغ خراب ہو گیا ماڈرن کی فیملی میں. کیا کیا بتاؤں, دل میں آگ لگی ہوتی ہے نا تو آپ نے کیا کیا بتائے گا. پھر لڑکیوں کے ساتھ کھیلو, بات کرو. بہرحال ہمارا دماغ سچی بات ہے فیل ہے اس معاملے میں. اتنا بچوں کو برباد کریں گے بچپن سے. بیچارے نے چھینک ماری ہے, سب ادھر دیکھ رہے ہیں. آئندہ چھینک نہیں مارنا بھائی, ہاں جب چھینکا ہے تو آپ پاکستان سے باہر چلے جانا. چھینک ماری سب ایسے دیکھ رہے ہیں, چھینکی ماری ہوا تو نہیں کھولی ہے. ارے بھائی اتنا ڈرنا آپ لوگ, انا للہ و انا الیہ راجعون. آئندہ چھت پہ چھینک مار کے پھر آیا کریں. ہاں جب چھینک کا ارادہ ہو نا تو اس وقت اسی طرح کرنا چاہیے. ادھر دیکھ رہا ہوں چھینک ماری, سب ادھر دیکھنے لگے. میں نے سمجھا شاید ہوا کھولی ہے, تعجب ہو رہا ہے بیچارے کو. کمال ہے. احتیاط ٹھیک ہے, منع نہیں ہے. آئندہ جب چھینک آئے تو ایک چھینک کو روک کر دکھانا مجھے بھی, اور ماسک لگا لینا. احتیاط کرنی ہے, جس کو کھانسی ہو رہی ہے ماسک لگائے, ویسے ہی ماسک لگائے, کوئی منع نہیں ہے. احتیاط کرنے والے کے نمبر زیادہ ہیں تو پھر اس کے دل میں اطمینان رہے گا, ایسے کوئی منع نہیں ہے اس میں. اب جس کو پتا ہے مجھے چھینکیں آتی ہیں تو وہ ماسک پہن لیں, دوسرے کو ڈرانا جائز تھوڑی ہے. بہرحال سچ کہہ رہا ہوں, جو احتیاط کرے گا فائدہ ہوگا اس کو. ایسے ہی اب کل فون آیا کہ اب مل کر دعوت کرنا ہے. میں نے کہا بھائی میں یہ بھی نہیں کہوں گا آپ کی مرضی, میں منع کر رہا ہوں, نہیں کرو, صبر کرو. ابھی ایک خاندان میں اس طرح ہوا ہے, 6 لوگ ایک گھر میں بیمار ہوئے, 12 لوگ 2 گھروں میں بیمار ہوئے, 3 گھروں میں 12 لوگ بیمار ہوئے. اب وہ سب یہی اللہ سے دوری والے جملے, جاتے ہی نہیں, کاش خامخواہ گئے. اب کیوں بھائی گئے کیوں آپ, پھر صبر کرو نا. وہ اللہ کا شکر ہے وہ لڑکی ہٹی ہے, اب ٹیلی فون پہ جو بک بک کرتی تھی اب ماشاءاللہ شریف آدمی آ گیا. وہ کہہ رہا ہے بھائی کمانا بھی ضروری ہے, لیکن جب زیادہ نکلیں گے تو کورونا ہوگا, پھر کمائیں گے کیسے بھائی. آپ ایک ایک کو گیٹ پاس دیتے رہو, تم کماؤ تم نہ کماؤ, تم گھر میں بیٹھو. ہم سے بھی پوچھو جملوں بھائی کیا بولنا چاہیے. ہمارے دوستوں اور بھائیوں, اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں, دل نرم ہو گیا ہے, ہم توبہ کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, جتنا ہمارے بس میں اتنا کریں, اللہ پر نظر رکھیں, جو ہوگا سو ہوگا, لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں, سنتوں پر چلیں, درود شریف بڑھا دیں, تلاوت بڑھا دیں. اے میری ماں بہن بہو بیٹیوں, بیشتی زیور گھر میں شروع کر دو, میک اپ کو گولی مارو, کپڑے جو تمہارے پھٹے ہوئے اور آدھے اور سڑے ہوئے ہیں ان کو جا کر کچرا کنڈی میں پھینکاؤں, ڈھیلے کپڑے پہنو. یہ ہونا چاہیے نا. ایسی بات سنے گا بھی وہی جو عقل مند ہوگا, دوسرا تو دور کر دے گا, کیا چھوڑو یار, کیا ہر وقت یہی کہہ رہا ہے. ہاں تو ہر وقت ہی کہے گا نا وہ, لیکن شریف آدمی ہے ماشاءاللہ. لیکن اسٹارٹ میں تو خوش ہو گیا کہ لوگوں کو حلال رزق کی دعوت دے رہا ہے, چلو بھائی. لیکن کہتے ہیں نہیں, جب سب نکلیں گے تو کورونا ہو جائے گا. اور بھائی تو پھر کمائیں گے کیسے جب ایسا ہوگا. تو گھروں میں پیڑ لگے ہوئے ہیں, اس کے اندر سب چیز پٹک پٹک کے آ رہے ہوگی. ایک بٹن دبائیں گے درخت سے جو آٹا گرے گا, دوسرا بٹن دبائیں گے وہ تھیلا لے کے کھڑے ہوں گے, اس میں چاول آ جائیں گے, تیسرے میں سبزی آ جائے گی. کیوں بھائی پی ایچ ڈی صاحب
بھائی آخر اسباب کوئی ہمت بڑھاؤ، کوئی ایس دین کی باتیں کرو اور رب راضی کریں، رب کو راضی کریں، اس کے طریقے بتاؤ. بہرحال انصاف سے آپ بتائیے اور سوچئے، ایک عورت چند ہم عمر بچوں کی تربیت کے لیے کافی ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی یہ 2-3 سال 5 سال کا عرصہ بچوں میں نہ کرتا، ساتھ ہی ساتھ بہت سے بچے پیدا ہو جاتے، ایک عورت تربیت کرتی. یہ خود پیدائش کے اندر جو وقفہ ہوتا ہے اور اچھا خاصا وقفہ ہوتا ہے 1-1 سال کا، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان کی عمر میں ایک بچے کے لیے ایک ماں چاہیے. ہم نے نتائج کو سوچے بغیر بچوں کو نرسری میں پھینک دیا کہ چلو ہماری تو جان چھوٹ گئی. نہیں، پکڑ ہوگی. جان کیسے چھوٹ گئی؟ اپنا بوجھ دوسرے پر ڈال دیا چند ٹکوں پر. اور اتنے معصوم بچے کو 10-10 ہزار 15-15 ہزار کی فیس، یہ رشوتیں کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ لوٹ مار، یہ دھوکے، یہ سود اور یہ حرام کہاں سے شروع ہوا؟ یہیں سے تو شروع ہوا ہے. شادی میں خرچے کریں گے، گاڑی بھی چاہیے، بنگلہ بھی چاہیے، بچوں کو بہت مہنگے اسکول میں داخلہ معصوم بچے کی ایڈمیشن فیس 1 لاکھ روپے. میں ایسے ہی بول رہا ہوں تو آپ بتا دیں. اور 20-20 25-25 ہزار فیس الگ، پھر مادرس ڈے الگ، فادرس ڈے الگ، گدھا ڈے الگ. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کیا سمجھتے میں غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں. گدھا ڈے اور اس کے اندر وہ 5-8 ہزار کی شیر کی ڈریس اور ریچھ کی ڈریس. گدھے کی مجھے نہیں پتا ملتی ہے نہیں ملتی، بہرحال جانور ڈے الگ، پھر مادرس ڈے، گرین ڈے. اب سب کپڑے گرین ہوں گے، چہرے کو بھی گرین کر دیں گے. یہ پیسے الگ، سچ کہہ رہا ہوں، یہ پیسے الگ. فوجی کا وہ بنایا ہے 8,000 روپے کی فوج کی ڈریس، چھوٹے بچے کی 8,000 کی ڈریس. اب یہ بچہ پہنے گا اس کو کیا روزانہ؟ نہیں، ہمارا بچہ فرسٹ آئے گا، موویاں بنے گی، ابھی سے ہی کینیڈا والے اس کو رکھ لیں گے. بچپن سے دماغ خراب کر دیتے ہیں بچوں کا کہ تم نے باہر جانا ہے. اور 12 سال کے بچے، 10 سال کے بچے جا بھی رہے ہیں. ایسے ہی بات نہیں کرتا، کیونکہ او لیول میں جب آئیں گے یا اے لیول میں پاسپورٹ ضروری ہے. اور یہ سب تاڑ میں ہوتے ہیں کہ بچہ کون ہے، دین سے دور ہے، اور وہاں اسکول کالج میں کن کن لڑکیوں سے ملتا ہے، کیا کیا طریقہ ہے. ہاں بس یہ ہمارے کام کیا ہے. اسکالرشپ ان کو ملے گی، تمہارے کو تھوڑی ملے گی اسکالرشپ. بہرحال دیکھیے، جس لائن کو اور جس راستے کو ہم اپنے بچے کے لیے اختیار کرنا چاہتے ہیں، کتنی عمر سے ہم اس کو اس راستے پر ڈالتے ہیں. یہ حدیث شریف بتا رہی ہے کہ 7 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو فہمائش کی جائے، سکھایا جائے، تعلیم تو دی جائے، مگر ان کو عملی طور پر نماز کا حکم دینا ضروری نہیں. ہاں اگر ساتھ لے جائے تو اچھا ہی ہے. یہ جب 7 سال کی عمر ہو، جو ہاں کینیڈا وغیرہ میں 6 سال کے بچے کو داخل کرتے ہیں اور 3-4 کتابیں. اور ہمارے یہاں پیسے بنانے کی مشین بناؤ، سب کو یونیفارم والے الگ کمائیں، وہ الگ کمائے، وہاں کمیشن الگ دی جائے. یہیں سے آپ نے کورس لینا ہے ہمارا. بھائی آپ کا کورس تو سب کا یہی تو کورس ہے. ہماری مرضی ہم جوڑیا بازار سے لیں یا اردو بازار سے سستے میں لیں. آپ کون ہوتے ہیں کہ نہیں وہیں سے لاؤ گے؟ تب کیوں ہر جگہ کمیشن لگا ہوا ہے؟ ہر جگہ کمیشن لگا ہوا ہے. وہ پک اینڈ ڈراپ والے سے الگ کمیشن ہوگا، کینٹین والے سے الگ کمیشن ہوگا، یونیفارم والوں سے الگ کمیشن ہوگا، اور یہ کیا کہتے ہیں یہ کتابیں وغیرہ سب سے لائن لگی ہوئی ہے سب کی. ہر جگہ سے لوٹ مار کرتے رہو. بھائی ہماری مرضی ہے، کہاں سے بھی لیں، آپ کو کیا ہے؟ آپ کا یہ یونیفارم ہے نا، ایسا ہی چاہیے نا، بس ٹھیک ہے. نہیں، یہیں سے آپ نے لازمی وہ ایڈریس کا دیں گے، ہمیں وہاں کا کیش میمو وہاں کا چاہیے. اور کتابیں، بچہ کبڑے ہو گئے، بچیاں کبڑی ہو گئیں. اور وہاں پر جن کے جو تھوکے کا چاٹ رہے ہیں، وہاں پتا کرو 6 سال سے پہلے داخلہ ہے. میں صرف دبئی کا نام لیتا ہوں، وہاں کوچنگ سینٹر ہیں، وہاں ٹیوشن لے سکتے ہیں، خروج لگ جائے گا، ٹیوشن دے پتا چلے گا. اور بھائی اسکول والے تم اتنی فیس کس چیز کی لیتے ہو؟ پڑھائی کس چیز کی ہے؟ پھر یہاں سب کماؤ. بھائی کوچنگ سینٹر پہلے ایک ہوتا تھا، آج کتنے؟ گلی گلی میں 95% عیاشی کے سینٹر بنے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے بعد ٹیچر لڑکیوں کو پڑھائے گا الگ اور لڑکوں کو ٹیچری پڑھائے گی وہ الگ. کیوں بھائی؟ اب لڑکا جو ہوتا ہے اس کے ماں باپ کہتے ہیں کیا کریں وہ، اور لڑکا ملتا نہیں ہے، آدمی ملتا نہیں ہے. لڑکی کو مرد پڑھا رہا ہے، کیوں بھائی؟ کا وہ لڑکی ملتی نہیں ہے. بھائی جو لڑکی کو مرد پڑھا رہا ہے اس کو یہاں بھیج دو، اور یہ جو لڑکی یہاں پڑھا رہی ہے اس کو وہاں بھیج دو.
کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اچھا جی ابتدا 7 سال سے ہی ہوتی ہے، ہم حدیث پاک سے سمجھیں. اب ان کو عملی طور پر اس راستے پر چلاؤ اور حکم دو. اور پھر یہ جو آیا ہے کہ 10 سال کی عمر میں مارنا ہے، خدا کے واسطے مفتی صاحبان سے پوچھیں. جیسے باپ کے مفتی نعیم صاحب سمجھا رہے تھے کہ جس طرح باپ کہتا ہے یہ اگر کام نہیں کیا نا تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا، تو کیا ٹانگیں توڑ دے گا کیا؟ کس حساب سے بچے کو ڈانٹنا ہے، 8 سال کی عمر میں کس طرح بات کرنی ہے، 9 سال میں کس طرح، پھر 10. ایسا تو نہیں ہے کہ 7 سال سے نماز کا کہا 10 سال میں اٹھا کے مارنا شروع کر دیا. وہ مار کس قسم کی ہونی چاہیے، ڈانٹ کس قسم کی ہونی چاہیے، وہ پوچھیں. اب آپ ذرا دیکھ لیجئے ہمارا کیا حال ہے. ہم اپنے اپنے گھروں کا اور اپنی اولاد کا جائزہ لیں. 2 سال کی عمر سے تو نرسری میں بھیج دیا، کون ان کو نماز پڑھنے کی تربیت دے گا؟ حضرت کا یہ انداز ہوتا تھا، حضرت صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کون ان کو اپنے، میں نے تو یہ بیان نہیں سنا تھا لیکن انداز یہ بیان کا حضرت ہوتا تھا. یہ میرے جو ہے وہ محسن نمبر 1 بیت المکرم مسجد میں جمعے کا بیان ہوتا تھا، اللہ والوں کے پاس جاؤ. ہمیں کیا معلوم کہ خود ہی اللہ والے ہیں بھائی، تو خود تو اپنا نہیں بتائے گا کہ میری صحبت میں جاؤ. نہیں، اللہ والوں کے پاس جاؤ، اللہ والوں کی صحبت اٹھاؤ، ان سے اصلاح کراؤ. بہرحال کون ان کو نماز پڑھنے کی تربیت دے گا؟ حضرت فرماتے تھے اس طرح بیچ میں، حضرت دیکھیے اس طرح، حضرت کون وضو سکھائے گا، حضرت کون نماز سکھائے گا؟ جب بچوں کو بچپن سے اس طرف لگا دیا دنیا کی طرف، تو 7 سال کی عمر میں بھی نماز میں آئیں گے کیسے؟ وہ فجر کی نماز تو نہیں آئیں گے، وہ تو وین میں بیٹھے ہوئے ہیں. ظہر کی نماز تو وہاں پر نہیں پڑھتے، عصر کی نماز راستے میں وین میں نہیں پڑھتے، مغرب میں ابا گھر پہ نہیں ہوتے، اتوار رات میں ابا گھر پہ نہیں ہوتے. تربیت کیسے ہوگی بھائی؟ آگے سنیے، عجیب بات ہے. کون انہیں نماز سکھائے گا؟ حضرت فرماتے تھے یہاں نہیں لکھا ہوا کون ان کو اخلاق سکھائے گا، کون ان کو قرآن پاک کی تعلیم دے گا. اور وہاں پر جو عورت تربیت دینے والی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیسی ہے، ہم تو نہیں جانتے. اس لیے کہ اس کو تو کوئی دیکھنا نہیں ہے، نام محرم ہے کہ بھائی یہ کون سے مزاج کی ہے، کس مذہب کی ہے. آیا جملہ کس مذہب کی ہے؟ کرسچن ہے، وہ تو ہندو ہے، کس مذہب کی ہے؟ دین مذہب اور دینداری بھی اس کے اندر ہے یا نہیں؟ اور ایک جگہ فرمایا کہ کپڑے کیسے پہنے ہوئے بے حیا نے، مٹک کیسے رہی ہے، ناچ کیسے رہی ہے اپنے کلاس روم میں، اور جو اس کے ساتھ ٹیچر آ رہے ہیں ان سے ہنسی مزاح، ہاتھ ملانا، بے حیائی، عریانی، فحاشی کتنی ہے. ٹیلی فون پہ کیا باتیں کر رہی ہیں، سب بچے برباد ہو رہے ہیں. آگے سننا مزہ آ جائے گا. آپ حضرات کو نرسری اور مشنری اسکول کے بارے میں بتایا کہ کیا کیا خرابیاں اس میں پیش آتی ہیں. اس میں حقیقت تو تلخ ضرور گزرے گی، لیکن ہمیں انصاف سے یہ جائزہ لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، ساتھ ہی ساتھ اچھے اور برے کو سمجھنے کا ہمیں معیار عطا فرمایا ہے، اور دین کے راستے کے اصول ہمیں بتلا دیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہاری بھی اور تمہارے بچوں کی بھی چند روزہ زندگی ہے، پھر ہمارے پاس آنے والے ہو بھاگ کر جا نہیں سکتے. یاد دلانا، یہ کتاب دوبارہ نکالنی ہے، یہ مشینری اسکول کے بارے میں دیکھنا ہے کیا لکھا ہے، بھولنا نہیں. سب کچھ بتا دیا ہے. اب اس کی روشنی میں انصاف سے آپ جائزہ لیں. جو جتنی بڑی بے پردہ، جتنی بڑی فیشن پرست، جتنی زیادہ اللہ کے حدود سے نکلی ہوئی ہوگی وہی مقرر کی جائے گی اسکول میں. جتنا زیادہ بے حیا ہو، جتنا زیادہ لڑکے کے باپ سے بات کر سکے، بچے کے باپ سے بات کر سکے، جو جتنا زیادہ ذلیل کر سکے، جو جتنا زیادہ پرنسپل کو ٹانگ سکے، اس کو رکھا جاتا ہے. کہ جتنا زیادہ انگریزی اس کو آتی ہو، جتنا فیشن آتا ہو. بھائی آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، یا نیند میں بیٹھے ہیں؟ اس کو آگے پھیلاؤں. اور میں بتا چکا ہوں کہ استاد کا اثر بچے پر اور شاگرد پر پڑتا ہے، ماں باپ کا اثر پڑتا ہے، خود بخود استاذ کے اخلاق بچے کے اندر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے تعلیم دینے والا استاذ بنا کر بھیجا ہے، اور تعلیم دینے والا استاذ ایک ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے، اور یہ بچوں کا جو میں نے بتایا، ابھی فولڈر دینا ذرا، کہ بھئی کس طرح بچوں کے لیے جو ابھی حضرت مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، کس طرح بچے کے لیے عورت کون سی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں. دینداری کون دیکھتا ہے اسکول کے اندر؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ایسے دیندار اسکول کہ ماں باپ کی طبیعت خوش ہو گئی. جب وہ 4th 5ویں کلاس کی طرف آئے تو بچے نے آ کے بتایا کہ وہاں ایک خاتون آتی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں
بہت بے حیا ننگی عورت ہے یہ. جب پتا کیا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، کہا دیکھیں نا ان یہ فزکس کے لیے یا جو بھی چیزیں 9th یا 8th وغیرہ کی جو بھی چیزیں ہیں، یہ خالی فزکس تو نہیں پڑھائی جاتی کہ پتہ نہیں کیا بولے، مجھے نہیں پتا کہ انگریزی زبان اس کے لیے نیک عورتیں ملتی نہیں ہیں، پردے والی ملتی نہیں ہے. آپ نے تو شروع میں کہا تھا کہ ہمارے یہاں استانیاں بھی وہ ہوں گی جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا. آپ نے تو کہا تھا ہماری استانیاں پردے والی ہوں گی، نمازی ہوں گی. اب کیا معاملہ ہے؟ تقریباً جتنے میں جانتا ہوں، اگر اسلامک اسکول کے 10 اسکول ہیں فرض کریں، ایک مثال ہے، 8 اسکولوں میں آ چکی ہیں محترمہ. اتنا زیادہ گھیرا تنگ ہے. اب میٹرک پڑھانا ہے تو میٹرک میں کہاں ملیں گی ایسی دیندار بچیاں جو پڑھائیں ان کو. اب وہ بچیوں کو اب وہ ماڈرن آتی ہیں، ناخن بڑے بڑے، جینز پینٹ شرٹ پہنی ہوئی، گریبان چاک، آستینیں پھٹی ہوئی، ان کو لڑکوں سے باتیں کراتی ہیں، لڑکوں کو دکھاتی بھی ہیں. ہماری بچیوں کو ہمیں پڑھانے کا شوق ہے، میٹرک بھی کرانا ہے، پھر آگے او لیول وغیرہ بھی کرانا ہے، اور اٹھا کے ستیہ ناش کر دیا بیٹیوں کا. ویسے وہ جب دیکھیں گے صبح سے لے کر دوپہر تک تو ان کے ساتھ ہیں اور طنز کر رہی ہیں، کیا برقع پہنا ہوا ہے، کیا یہ ڈھیلے کپڑے پہنے ہوئے، ایسے کپڑے پہن کے مرد کا دماغ خراب ہو جائے، بے پردہ گھوم، باپ کہے تو بات نہ مان، یہ کیا تمہارے غلام بنایا ہوا ہے. دیکھو امریکہ میں کیا ہے، کینیڈا میں کیا ہے، جہنم کا راستہ ہے. اب یہ دیندار اسکول کے اندر یہ بدماشی کہ بچیوں کو برباد کر رہی ہیں. بھائی جن کے گھر میں ناچ گانا اور ایسے کپڑے ہیں وہ کیا تمہیں دینداری سکھائے گی؟ اور اس سے وہ بیچاریاں بھی ان سے ہی مشورہ کرتی ہیں کیونکہ ماں باپ کو تو فرصت ہے نہیں. گھر میں بٹھاؤ بیٹیوں کو، بھائی نفل پڑھ لو بھائی 10. عامر کی گھر والی کو، کاشف کی گھر والی کو بخار ہو گیا، اللہ صحت عطا فرمائے. محمد کریم صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے. ڈاکٹر عمیر کے بڑے بھائی کو اللہ صحت عطا فرمائے. ڈاکٹر زہیب کے بڑے بھائی کو اللہ صحت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جیلانی کو بھی شفا عطا فرمائے. جن کے گھر میں بیماری خدا نخواستہ ہو تو وہ غرفہ آنے سے پہلے ڈاکٹر ریحان کو گھر کی صورتحال بتا کر پھر آئیں گے. اور گھبرانے کی بات نہیں ہے، 2-4 دن آرام کرنے سے صحیح ہو جاتے ہیں الحمدللہ. آج کا بیان بھی بھائی بس پھیلا رہے ہیں اور پھیلائیں. اس کو تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا کہ اسکول میں جو پڑھانے والی آتی ہیں وہ اور باہر ملکوں کے بارے میں جو دماغ بناتے ہیں یا راشی بنانے کے لیے دماغ بناتے ہیں اور اس سے ملو اس سے ملو. تم تو بالکل کمرے میں ہو کر بیٹھ گئے ہو. بس قرآن پاک ہر وقت نماز. ایسا تھوڑی اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ نے سانڈ بننے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ نے اپنا فرما بردار بن کر فرما برداری پھیلانے کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد حیات اس کو سمجھنے کی فکر کرو. اسکول میں کبھی پوچھا بیٹیوں سے بیٹا آپ کی ٹیچر کا کیا معاملہ ہے، ان کا لباس کیسا ہے، بیٹا وہ بات کرنے کا انداز کیسا ہے، میک اپ کتنا کرتی ہیں، پھیپھڑا لگا رکھا ہے نہیں لگا رکھا لپسٹک کا، اور بات کرنے کا انداز کیا ہے، مٹک کے آتی ہے نہیں آتی ہے. بیٹیوں کو دوست بناؤ نہ، پتہ کرو. اپنا باپ ہے ایسی شفقت دے کہ وہ بتائے کہ ہماری ٹیچروں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. آپ کے خوف سے ہم تھوڑا بہت ہے لیکن اندر گندا ہے، کسی وقت بھی بارود پھٹ سکتا ہے. یہ ہمیں خدا کے واسطے گھر رکھو. جو فیسیں وہاں بھر کر ضائع کر رہے ہو وہ نیک خاتون کو بلا کر گھر میں شرعی پردے سے پڑھا کر ان کو وہ کرو. ایسا نہیں ہے کہ نیک خواتین نہیں ہے، ایسی بھی بہت خواتین ہیں بیچاری جن کا نوکری کرنا مجبوری ہے، وہ گھروں پر آتی ہیں، پردے کے ساتھ آتی ہیں، محرم لے آتا ہے، محرم پہنچا آتا ہے. ماشاءاللہ پنجاب میں گرمی خوب ہے، دعا کریں اللہ ہر جگہ، یہاں بھی ہر جگہ اللہ موسم کو معتدل فرما دیں. اللہ اپنی رحمت سے بیماری کو ختم کر دیں، وائرس کو جو بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.